سوال کیپٹن اصاف احمد ومبلڈن کا ہے. انہوں نے سوال بھجوایا ہے, کیا حضرت مسیح علیہ السلام جی ہیں یہاں موجود؟ یہ آج موجود نہیں ہیں. صبح انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا, پچھلی اردو سیشن میں آئے تھے اور انہوں نے داڑھی والے جی وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ حدیثوں کی روشنی میں آپ نے اس کی وضاحت گزشتہ اردو سوال و جواب کی محفل میں فرمائی تھی. وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر ہے یا نہیں. اب یہ جو انداز ہے سوال کا, اس میں بھی بہت کچھ مضمر ہے. میرا تجربہ ہے وسیع کہ جب ایک عمومی سوال کرتے ہیں لوگ اور میں ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ان کو جواب دے دیتا ہوں, تو وہاں سے ہٹ کر ایک اور پناہ گاہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ اہل قرآن نہیں ہیں, مگر چونکہ حدیث کی روح سے زیادہ تر یہ سوال اٹھایا گیا کہ آنے والے کا ذکر ہے, نزول ہوگا, اس لیے میں نے حدیث ہی کی روح سے اس کا جواب دیا تھا. مگر اب چونکہ اس پہ معلوم یہ ہوتا ہے, کیونکہ میں اس کو دیکھ رہا تھا ان کا چہرہ, کم سے کم اتنی ان میں نیکی ہے کہ ضد نہیں کی, خاموش بیٹھے رہے. اب سوچا ہے کہ اصل حال یہ ہے کہ قرآن میں جاؤ, وہاں سے ہمیں شاید کوئی مطلب کی بات نکلائے. مگر بنیادی باتیں بعض ہیں جو میں اس وقت بھی کھولی تھی, اب میں پھر کھولتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن گواہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, کلیتاً وحی پر مبنی کلام ہے. اگر کسی کو وحی پر مبنی کلام ہونے کے باوجود قرآن کریم میں وہ بنیاد دکھائی نہ بھی دے, اور یہ قطعی بات ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بکثرت ایک بات کہہ رہی ہیں, تو پھر تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان حدیث کے فیصلے کے سامنے سر جھکائے انسان. پھر یہ جائز نہیں کہ یہ پوچھے کہ کہاں سے نکالا آپ نے. یہ سوال دراصل ہم سے نہیں ہے, سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اتنی زور سے, اتنی کثرت سے جو آپ نے مسیح کے آنے کی خبریں نکالی ہیں, تو قرآن سے تو حوالہ دکھائیں, کیونکہ آپ نے فرمایا, میں نے تو نہیں کہا. مگر میں ان کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں بہت سی ایسی باتیں ایسے انداز میں بیان ہوئی ہیں کہ عام فہم کا آدمی ان کو اخذ نہیں کر سکتا کہ یہاں کس بات کی بنیاد رکھی گئی ہے. مگر جن پر شریعت نازل ہوئی ہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قطعیت کے ساتھ جانتے تھے کہ اس بات کی بنیاد یہاں موجود ہے, اور حوالہ دیا یا نہ دیا اس کی پیشگوئی فرمائی. اور پیشگوئی جب 100% یقینی طور پر پوری ہوئی, اور آپ کے زمانے کے 1200 سال کے بعد پوری ہوئی, تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اپنی طرف سے باتیں کہی تھیں. اس کی ایک مثال دجال کی ہے. دجال کا نام قرآن شریف سے نکال کے دکھا دیں, کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. ذکر ملتا ہے مگر اس نام کے ساتھ نہیں. دجال کے متعلق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ, آپ نے اتنا ڈرایا ہے دجال سے, یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی دنیا میں نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو, ہم کیسے بچیں گے اس سے؟ آپ نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کا مطالعہ کرو, اور ان آیات میں مسیحی عقیدے کے توحید سے شرک کی طرف مائل ہونے کا ذکر ہے آغاز میں, اور آخر میں ان کی دنیاوی ترقی کا ذکر ہے. تو اگر دجال کا ان باتوں سے تعلق نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ان 10 آیات پہلی اور آخری کی تلاوت کیا کرو اور رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو, تمہیں سمجھ آ جائے گی. لیکن اب آپ دوبارہ پڑھ کے ان کو دیکھیں, حیران ہو جائیں گے کہ بین ہی نشاندہی ہو گئی ہے, اور حدیثیں جتنی ہیں وہ اسی طرف اشارے کر رہی ہیں. کیونکہ دجال کی حدیثوں میں ہر جگہ فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا, وہ
सलीब को तोड़ेगा, दज्जाल को कत्ल करेगा और सूअर को कत्ल करेगा। अब सलीब और सूअर ये दो लफ्ज़ इकट्ठे बोले जाएं तो कौन सी कौम दुनिया में सामने आएगी? और वो जिनका मुता ईसा अलैहिस्सलाम हो। ज़ाहिर बात है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें खोली और कुरान से ली। इसलिए मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ऐसी हदीसें जो आइंदा की पेशगोइयों से ताल्लुक़ रखती हों पूरी हो जाएं, वजाहत के साथ पूरी हो जाएं। उसके बाद ये बहस ना उठाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहाँ से निकाली थी, बल्कि अक़ल इस्तेमाल करे, ख़ुद देखे, ढूंढे तो उसको ज़रूर मिल जाएगी जगह। अब इमाम महदी नाम रखें या मसीह रखें नाम, हमारे नज़दीक एक ही वजूद के दो नाम हैं और इसकी बुनियाद अहादीस की रूह से इब्न माजा जो सिहा में से एक सही कुतब है उसकी यह हदीस है, लल महदियो इल्ला ईसा। असल में ईसा के सिवा कोई महदी नहीं होगा, एक ही शख्स के दो टाइटल हैं। इस नुक्ते निगाह से दोनों पेशगोइयाँ कुरान करीम में वजाहत के साथ मौजूद हैं। एक आने वाला ऐसा आएगा जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल नुमाइंदगी करेगा, इतनी कामिल नुमाइंदगी कि गोया उसका नाम मोहम्मद रखा गया। ये पेशगोई सूरह जुमा में मौजूद है और इतनी खुली खुली है कि कोई मामूली अक़ल और फ़हम का आदमी भी इसको मिस नहीं कर सकता। लेकिन उस पर मज़ीद ये तायीद कि ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी यही तशरीह फरमाई कि यहाँ एक आने वाले की खुशखबरी है, उसके मक़ासिद बयान हुए हैं, उसका ज़माना बताया गया है, उसकी कौम के अहवाल बताए गए हैं। तो जहाँ कुरान और हदीस में से भी बुखारी की हदीस दोनों यूँ इकट्ठे हो जाएं जैसे उंगलियाँ उंगलियों में पेवस्त हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर फ़रार की कौन सी गुंजाइश रह जाती है? वो आयत ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी, ये पहली आयत चल रही है, यहाँ से जो मुतलका मज़मून शुरू होता है। हुवल्लज़ी बाअथ फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दुलालिम मुबीन। वही अल्लाह है जिसने अपनी तरफ से एक ऐसा रसूल मबूस फरमाया जो इन्हीं लोगों में से था। और वो कौन लोग थे? उम्मी, जाहिल लोग। उन्हीं में से उठा और ऐसी काया पलटी कि यतलू अलैहिम आयात ही, उन पर वो अल्लाह ताला की आयतें तिलावत करने लगा और तिलावत के साथ पाक तब्दीलियाँ पैदा करने लगा, उनका तज़किया कर दिया, उनके क़ुलूब की कैफियत बदल दी। जब तिलावत कुरान फरमाई, जब दिलों को पाक कर दिया, तब वो इस बात के अहल हुए कि इल्म सीख सकें। उसके बग़ैर इल्म नहीं सीखा जा सकता। दिलों की पाकीज़गी शर्त है। वही बात जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, जो दिल झूठे हों उनके ऊपर कोई हिकमत की बात कारगर नहीं होती। इल्म सिखाए और हिकमत सिखाए, सिर्फ इल्म बयान ना करे। जैसा कि उलमा भी कहते हैं, हमने बता दिया ये फतवा है, कोई कहे बताओ क्यों है, कहने जाओ जहन्नम में, तुम इनकार करते हो और तुम काफिर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये तरीक़ा इख्तियार नहीं फरमाया, एक दफ़ा भी। इल्म सिखाया, जब किसी ने पूछा उसका जवाब दिया, तहम्मुल और प्यार से राफत के साथ उसके मज़ामीन समझाए कि ये वजह है, ये खुदा का हुक्म यूँ आया है। और हर दफ़ा दिल का, सुनने वाले का दिल मुतमईन हो गया। ये वो मज़मून है जो सूरह जुमा में बयान फरमाया गया। फिर फरमाता है अल्लाह ताला, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये कहकर बात ख़त्म हो जानी चाहिए, मज़मून मुकम्मल हो गया। लेकिन एक और बात शुरू होती है, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम।
اسی رسول کو، کیونکہ باسط سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کی مذکور نہیں ہے، کسی تیسرے شخص کا کوئی تصور ہی، کوئی دوسرے یا تیسرے کا تصور نہیں. وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا وَبَعَثَ آخَرِينَ مِنْهُمْ. آخرین میں بھی اللہ نے اسی کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی آخرین کے لیے. کن آخرین کے لیے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں. اور وہ کون ہوں گے، کیسے یہ واقعہ ہوگا؟ فرمایا آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. یہ جو فیصلہ ہے کہ آخرت میں، آخری زمانے میں محمد رسول اللہ کو دوبارہ مبعوث فرمایا جائے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے. وہ صاحب علم اور صاحب وجاہت ہے اور حکمت کی بات کرتا ہے. یہ کہنے کے بعد پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اس کا جواب دیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود براہ راست آنا تھا تو یؤتیہ من یشاء کی کوئی بحث نہیں اٹھنی چاہیے تھی. صاف پتہ چلا کہ یہ نام کسی غلام کامل کو عطا ہونا ہے جو بین ہی وہی باتیں کہے گا جو محمد رسول اللہ نے فرمائیں، وہی تعلیم دے گا جو قرآن کی تعلیم ہے، صرف ان سے غلط فہمیوں کے پردے اتارے گا. چنانچہ فرمایا کہ یہ کون ہوگا، اس کے متعلق فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے گا. یہ بحث نہیں اٹھے گی کہ عربی ہے کہ عجمی ہے. وہو العزیز وہو ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضلوں والا خدا ہے. اب یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، بخاری میں آتا ہے کہ اس وقت صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. بسا اوقات وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنہا نہیں اترتی تھی، بلکہ صحابہ کی میت میں موجود ان کے سامنے اترتی تھی. تو اس کو سن کر ان آیات کو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا. اس نے کہا وہ لوگ کون ہوں گے یا رسول اللہ جن کا ذکر چل رہا ہے؟ اس بات میں سوال والے کو کوئی شک نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ ہی نے آنا ہے. وہ لوگ کون ہوں گے، اس پر اس کو ذرا تعجب تھا اور دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ پتہ کروں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار فرمائی. اس نے پھر تکرار کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے دیکھا حضرت سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ جواب دیا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. بعض روایتوں میں رجالن بھی آتا ہے، لیکن بخاری ہی کی روایات میں رجلن بھی آتا ہے. اور رجلن کو امام بخاری کا قبول کر لینا اور موقع محل کا مخالف نہ سمجھنا ثابت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک آنے والے کی خوشخبری کی وجہ سے رجل فرمایا گیا ہے. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی خود نہیں ہوں گے، ان میں سے ہوں گے جو حضرت سلمان فارسی کی قوم ہے. اس کا ایک ترجمہ فارسی الاصل کیا جا سکتا ہے، ایک ترجمہ عرب کے مقابل پر عجمی کیا جا سکتا ہے. مگر قرآن کی آیت کا جو طرز بیان ہے اس سے یہ جو نکلتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس سے یہ بات تو قطعیت سے ثابت ہو گئی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یہ معنی نہیں سمجھے کہ وہ آنے والا جس کا یہاں ذکر ہے وہ عرب ہوگا، کیونکہ اکثر تو عرب کندھے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ملا تو عجم کا کندھا ملا ہاتھ رکھنے کے لیے. اور یہ بات بتاتی ہے کہ یہ روحانی تفسیر تھی جو نازل ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ مسلمہ بات ہے. تمام علماء سابقہ جو بزرگ علماء تھے، آج کل میں جانتا کیا کہتے ہوں گے، تمام گزشتہ علماء اس بات پر متفق ہیں
جو علم حدیث کے واقف کہ حضور کا انداز تھا جس بات میں جبرائیل نازل ہو کر وضاحت نہ کرے یا اللہ تعالیٰ براہ راست پہلے ہی دل پر اس کے معنی روشن نہ کر چکا ہو، وہاں اپنے منہ سے کلام نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار کیا کرتے تھے. بس 2 دفعہ کی خاموشی اور تیسری دفعہ کا جواب صاف بتا رہا ہے کہ یہ مبنی بر الہام کلام ہے جو حضور نے بیان فرمایا. اور کلام اتنا پر حکمت، اتنا مربوط ہے کہ کوئی معمولی عقل کا انسان بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جھوٹے کی بنائی ہوئی بات ہے. سوال کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب یہ ہے اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے تو ان لوگوں میں سے وہ ہوگا یا وہ ہوں گے جو ایمان کو آسمان سے واپس زمین پر لے آئیں گے. اس میں کتنی باتیں بیان ہو گئیں جو پوچھی جانی چاہیے تھیں اور پوچھی نہیں گئی تھیں. سوال یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر دین کامل ہو گیا، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ آخری رسول ہیں اور ہمیشہ کے لیے امت محمدیہ ایک جاری سکہ بن چکی ہے دنیا کے لیے. پھر یہ کیا قصہ ہے؟ کیوں کوئی آئے گا اور کیا کہے گا؟ آگے سب باتیں تو ہو چکی ہیں، تکمیل کتاب ہے، اتمام نعمت ہے. یہ سوال پوچھا جانا چاہیے تھا، اسی کا جواب دیتے ہیں. لو کان الایمان عند الثریا، کہ باوجود تکمیل شریعت کے، باوجود میرے دائمی رسول ہونے کے، پھر بھی ممکن ہے کہ دلوں سے ایمان اٹھ جائے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایمان اٹھتے تھے بعض بدبخت دلوں سے. تو شریعت کا کمال اور رسول کا ہر پہلو سے کامل ہونا ہرگز اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ قوم نیک اور پاکیزہ رہے گی. جس اختلاف کی آپ نے بات فرمائی تھی ابھی، وہ دیکھیں کتنی جلدی شروع ہوا ہے. تو ایمان ہے دل کا جو اصل فیصلہ کن چیز ہے جس کی خاطر شریعتیں نازل ہوتی ہیں. اگر وہ اٹھ جائے تو پھر آسمان سے آنے والا ہی اس کی اصلاح کیا کرتا ہے، زمینی کا کام نہیں ہے. اور فرمایا وہ ثریا ستاروں پر بھی چلا جائے، ان میں سے کوئی ہوگا جو واپس لے آئے گا اور دوبارہ دلوں میں قائم کرے گا. یہ کیوں نہ فرمایا کہ علماء مل کر اکٹھے ہوں گے، ایک خلافت موومنٹ چلے گی، یہ اور اس قسم کے منہاج القرآن قسم کے دعوے دار اٹھیں گے، مودودی آئیں گے. فکر نہ کرنا، بالکل وہ سارے مل ملا کر سارے مسئلے ٹھیک کر لیں گے. یہاں صرف یہی نہیں بلکہ کسی ایک حدیث میں بھی میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انحطاط کے زمانے میں علماء کے ذریعے اصلاح کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی نہیں، اور فرما سکتے بھی نہیں تھے، کیونکہ آپ سے زیادہ انسانی روحانی بیماریوں پر کسی کی نظر نہیں تھی. آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہبی انحطاط اوپر سے شروع ہوا کرتا ہے. عوام کا الانام تو بھیڑوں کی طرح پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. جب لیڈرشپ بددیانت ہو جائے، جب وہ خود غرض ہو جائے تو جہاں چاہے ان کو لے جاتی ہے، خدا کے نام پر، رہنمائی کے نام پر، اور گڑھوں میں اتار دیا کرتی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی ایسے موقع پر ایک مرتبہ بھی کسی عالم کا ذکر نہ کرنا اور مسیح کا کرنا، مہدی کی بات کرنا اور دنیا کے اماموں کی بات نہ کرنا، مہدی کو ہی امام کہنا، صاف ثابت کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مذہبی قوموں کے عروج اور زوال کے سارے حال روشن تھے. آپ جانتے تھے کہ مذہبی رہنما ہی ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، جب وہ بگڑ جائیں تو پھر ان کی ریپلیسمنٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. پھر خدا اپنے براہ راست انضمام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس اصول کے خلاف ساری مذہبی تاریخ میں ایک بھی گواہی نہیں. علماء کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ خود دوسری جگہ فرما چکے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان
لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن تحریروں کے سوا کچھ نہیں رہے گا، کہیں سونے میں لکھی جا رہی ہیں، کہیں فلاں وہ جو چوٹی کا کاتب ہے نئے نئے انداز سے لکھ رہا ہے، کبھی کوفی انداز سے، کبھی کسی اور سے، تحریروں میں بہت قرآن دکھائی دے گا، مگر تحریروں میں مساجد کی بات ہے وہ آباد ہونے کے باوجود ویران ہوں گی۔ اب یہ کلام نبی کے کلام کے سوا ممکن نہیں۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان لوگوں کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی۔ اور دیکھیں یہاں اپنی طرف منسوب ہی نہیں کر رہے ان لوگوں کو، ہم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اگر کسی ذہن میں یہ وہم اٹھے کہ کوئی حرج نہیں، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، وہ ہمیں بچا لیں گے، تو اگلی پیشگوئی سنیں، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان لوگوں کے علماء جن کی یہ حالت ہے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ بدترین مخلوق اس لیے کہ وہ امت محمدیہ کے نام پر سند حاصل کرتے ہوئے امت محمدیہ کو بہکانے کا کام کریں گے۔ اور ان کی یہ خصلت بیان فرمائی، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، خود انہی میں سے فتنے پھوٹا کریں گے اور پھوٹ کر واپس آ جایا کریں۔ وہ جن باتوں کو حرام اور شریعت کے خلاف قرار دیں گے، کچھ دیر فتوے دے کر واپس ہضم کر لیا کریں گے۔ اب اس کی مثالیں آپ کے سامنے پاکستان میں دیکھ لیں، بے نظیر پر یہ فتوے دینے والے کتنے تھے کہ عورت کی سربراہی اسلام شریعت کے خلاف ہے۔ مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے فضل الرحمان صاحب، وہ بھی مفتی ہیں، بڑی بلند آواز سے کہتے رہے اس پہ تو صلح ہو ہی نہیں سکتی، کیسے ممکن ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں اس عورت کی بات مان لیں اور خدا کی بات کو رد کر دیں۔ جب سمجھوتا ہو گیا تو انہی کی حکومت میں، ان کی غلامی میں فارن افیئرز کے پارلیمنٹ کے نمائندہ بن کر دنیا میں سفر کیے اور کافی ہوٹلوں پہ خرچ کیا۔ اب بتائیں یہ فیہم تعود والی بات ہے کہ نہیں؟ وہیں سے فتنہ نکلا تھا، وہیں واپس پہنچ گیا، اور یہ روزمرہ کا دستور ہے۔ حکومت کو ڈرانے کے لیے فتوے دیتے ہیں، جہاں اندر کھاتے سمجھوتا ہو جائے وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، بس کوئی بات نہیں، اب سب چلے گا۔ یہ حال ہو جس قوم کا اور ہمیں دکھائی دے رہا ہو، یہ پیشگوئی یاد رکھیں 1400 سال سے پہلے کی گئی تھی۔ یوں لگ رہا ہے جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ہم سب کو، اور ایک ایک نقش پر نظر ہے، اور آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں۔ کوئی پیشگوئی اتنی صاف بھی کبھی آپ نے سنی ہے؟ انبیاء کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں اس وضاحت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ۔ اس کا اسی حدیث سے تعلق ہے جو بخاری کے میں نے بیان کی، اسی آیت قرآنی سے تعلق ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس کی تفسیر میں حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو یہ خدا سے آنے والا ہے جس کو میرا نام دیا گیا ہے، میں نہیں ہوں گا۔ آئے گا وہ، لیکن نام تبھی کوئی پا سکتا ہے اگر کامل غلام ہو یا برابر ہو۔ برابری کا سوال ہی کوئی نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہونے کے لحاظ سے تمام دنیا میں اگلوں پہ سب سے افضل ہیں۔ شریعت کامل ہو گئی، نئی شریعت لا نہیں سکتا، تو برابری کہاں سے کرے گا کوئی؟ جو قرآن کا بھی تابع ہو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ کا غلام ہو، وہ کیسے محمد کا نام پا سکتا ہے؟ صرف ایک طریقے سے کہ اپنے نفس کو کلیتاً مٹا دے اور جو کچھ قرآن اور محمد رسول اللہ کی حکومت ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے۔ اگر یہ صورتحال درجہ کمال کو پہنچ جائے اور اطاعت ایسی ہو کہ اس میں کوئی غیر کا شبہ نہ رہے، اس صورت میں نام ملا کرتا ہے اور قرآن بھی دیتا ہے۔
بالا ہستی کا نام برابری کی خاطر نہیں، کامل غلامی اور عجز کے، اس کے عجز کے انعام کے طور پر۔ رسول اللہ کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ نے مٹھی چلائی، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے مٹھی نہیں چلائی کنکریوں کی، محمد وہ اللہ کہا، اللہ نے چلائی۔ دوسری جگہ بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یبایعون اللہ، جو محمد رسول اللہ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور اس کو مزید کھولا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہاں شرک اور برابری کی باتیں ہو رہی ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غلامی کا کی انتہا بھی نام دے دیا کرتی ہے، اور خود سری کی انتہا سے بھی لوگ نام اپنا لیا کرتے ہیں۔ تو آنے والے کے متعلق جو قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کی بعثت قرار دیا، یہ اس کے کالعدم ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، شریعت ہی کی غلامی کرے گا، محمد رسول اللہ کے فرمان ہی کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھے گا، اسی سنت کو جاری کرے گا۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو قرآن میں کھلے لفظوں میں موجود ہے۔ پھر مسیح کے لفظ میں بھی حضرت مسیح کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے، اور ایسے مسیح کا بھی ذکر فرماتا ہے ساتھ انہی آیات میں شروع میں ہی، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال اور نمونہ تھے۔ اور آگے جا کے فرماتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی بھی نشانی بنے گا۔ لِعِلْمُ لِلسَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ یقیناً قیامت کی نشانی بن کے بھی آئے گا۔ تو قیامت تو آنے والی تھی جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور مفسرین اور خود یہ علماء بھی جو یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ جب ان سے پوچھا جائے کہ مسیح آئے گا دوبارہ تو کیسے آئے گا، کہتے ہیں قرآن شریف دیکھ لو، علم للساعہ، اس کے آنے کے بعد قیامت جلدی آ جائے گی۔ تو آنے والے مسیح کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، اول تو کامل مومن کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ قرآنی سند کے سوا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے، اس کا قرآن گواہ ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو وحی کے ذریعے اس کو بتائی جا رہی ہے۔ اور دوسرے، جب آپ تفسر کریں تو ہر حدیث کو جو سچی ہو قرآن میں سے دکھایا جا سکتا ہے، لیکن انسان تقویٰ کے ساتھ کوشش کرے تو حل ہو جائے گا مسئلہ۔ پھر قرآن کریم میں ایک غلام نبی کا ذکر ہے۔ اب قرآن غلام نبی کی باتیں کرے اور آپ کہیں کہ ہمیں قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سورہ نساء میں، جو بھی اللہ والرسول اور محمد رسول اللہ، الرسول جو ہے یہ باقی نبیوں کی بات نہیں کر رہا، اب یہ رسول جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو بھی اللہ اور اس رسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہونا چاہیے؟ اس پر سزا ملنی چاہیے۔ کیا غیروں سے جنہوں نے دوسرے انبیاء کی اطاعت کی ان سے کم درجہ ملنا چاہیے، یا کم سے کم برابر تو ہو نا؟ کم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس مضمون کو سمجھ کر آگے آیت پڑھیں تو سارا مسئلہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب بس یہی وہ لوگ ہیں جن کو انعام نصیب ہوں گے، ان کے سوا اب کسی کو انعام نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ جو باقیوں کو فارغ کر دیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام حاصل کرنے کے لیے تنہا وسیلہ قرار دیا، بہت بڑی شان ہے۔ یہی خاتمیت کا معنی ہے۔ سب کے چشمے بند، آپ کا چشمہ جاری۔ اور اگلی آیت سنیں وہ کس طرح کھولتی ہے مضمون کو۔
انعام پانے والے ہوں گے کون؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقوں میں سے، والشہداء، شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا۔ کیا ہی اچھی کمپنی ہے۔ اس امت کے محمد رسول اللہ کے غلام اس صحبت میں شرکت کریں گے، نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی، شہید بھی، صالح بھی۔ تو اب اس قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ بس قرآن کریم تو کھول کر ان سب باتوں کو بیان فرما رہا ہے، صرف تعصب سے پاک ہو کر تقویٰ کے ساتھ مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اگر صاف دل سے کوئی مطالعہ کرے تو ایک دو آیات ہی کافی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔